الزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات حکم چند اشعار بارگاہ سرکار سیدی شہداء میں ادا فرمائیں جی ایک صلوات پڑھیں حضرات جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین یہ ہر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین یہ ہر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین شعر موضوع کرنا ہے آپ صاحب وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے ابھی یہ نبض زمانہ
کہیں نہ رک جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں۔ ابھی آپ قاری ندیم نجفی صاحب سے قرأت فرما رہے تھے۔ تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، اور خاص کر کے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے بتا دیں کہ اندر ہوا کا پورا انتظام کیا گیا ہے، تو اندر آ جائیں۔ اب گزارش کرتا ہوں میں غازی سلمہ سے کہ آ کر کے وہ پیشانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک نعرے سلوات۔ ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، یہ رات خدا جانے کس حال میں گزرے گی، بچوں کی نگاہوں میں تصویر ہے بابا کی، تصویر ہے بابا کی، بابا سے جدا ہو کر کس طرح جیا جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، میت جہاں رکھی تھی زینب وہیں بیٹھی ہے، عباس کے چہرے کو اب دیکھ کے روتی ہیں، اب دیکھ کے روتی ہیں، کہتی ہیں کوئی میرے بابا کو بلا لائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، ہاتھوں میں رقیہ کے بابا کا مصلی ہے، کلثوم کے ہاتھوں میں بابا کا ماما ہے، بابا کا ماما ہے، بابا نہیں آئیں گے اب کون یہ بتلائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، ماں یاد جو آئے تو ہو
جاتے تھے تربت پر، رخصت کیا بابا کو حسنین نے یہ کہہ کر، حسنین نے یہ کہہ کر ملنے کہاں جائیں گے جب باپ کی یاد آئے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، اس عالم غربت میں ماں زندہ اگر ہوتی، بن باپ کے بچوں کو سینے سے لگا لیتی، سینے سے لگا لیتی، آواز یتیمی ہے دل غم سے نہ پھٹ جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، بھولی ہے کہاں زینب وہ چومنا شانوں کو، جب شام میں دیکھیں گی رسی کے نشانوں کو، رسی کے نشانوں کو، یاد آئے گی بابا کی اس وقت بہت ہائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، ماں بھی نہ ہو دنیا میں اور باپ بھی مر جائے، اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہیں آئے، اللہ 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 اللہ۔ جناب شیو بھائی سے گزارش کریں گے کہ آ کر کے تھوڑا دو ایک نعرہ صلوات۔ بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں، بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں، حیدر و زہرا کا کنبہ لٹ گیا، بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں، کون دے جا کر دلاسا اب انہیں، کون دے جا کر دلاسا اب انہیں، ہے علی کی بیٹیاں بے آسرا، بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں، ہو
کہاں اکبر ذرا آواز دو ہو کہاں اکبر ذرا آواز دو باپ تیرے غم میں اندھا ہو گیا بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں نہ جگہ ظالم تماچے مار کر نہ جگہ ظالم تماچے مار کر ننھے بچوں نے بگاڑا کیا تیرا بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں ایک دن میں اتنے لاشیں دیکھنا ایک دن میں اتنے لاشیں دیکھنا ہے فقط شبیر ہی کا حوصلہ بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں حیدر و زہرا کا کنبہ لٹ گیا بے کفن لاشیں پڑے ہیں یہاں وہاں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کروں گا سوزخانی کے لیے جناب نیاب شکیل صاحب سے. نعرہ سلوات. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, بیچ میں بہت گیپ. آ جائیے, آپ لوگ بھی آ جائیے, آ جائیے اندر آ جائیے. پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں ایک اور نعرہ سلوات. جناب سرور نواب سرور صاحب کی ایک ربائی اولاً حاضر ہے. ایک سلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے. شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے. تھی اور زبان عربی سے
لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک قطع اور حاضر ہے. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. دیکھیے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے. سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے. ہمارے چچا جناب احمد سجاد صاحب کا کلام حاضر کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور دو شعر اور حاضر ہیں. تو سماعت فرمائے ایک سلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. ہم حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، ہو صدا گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں. لاکھ طوفان گزر جائیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. خاص طور سے شعر سماعت فرمائے. دشت پرخار سے گزرا ہے،
دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آب لپا، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں۔ کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں پر ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، فراز دار پمیسم کے چشم و لب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے۔ خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے۔ لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، خدا بھی لے جائے حیدر میں ایک شب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق، حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق، کہاں خاموش رہا جا اور کب
بشر سر منبر نہ بے سبب بولے. فاتحہ. شب ایمان میں زمان کھینچتے تصور میں تصویر جان جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہ دین نشان کھینچتے پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ستمگر میرے بالیاں کھینچتے کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال کیجیے. اب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ اندر تشریف لے آئیں، اور جو لوگ اندر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آگے کی طرف چلے آئیں تاکہ پیچھے جو مومنین ہیں وہ ان کو جگہ مل سکے. آج لائٹ ہے الحمدللہ، اے سی چل رہا ہے. ایک بار بھی اسپیشل دو نہیں، ایک بار پھنس چکے ہیں، اسی دن لائٹ نہیں تھی، اب گرمی تھی. چلیے سر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
صل على محمد وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید احمد ہادی ابن سید اختر احمد صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیے دو گزارشات ہیں، اس میں جو مناسب ہو اس پر عمل کر لیا جائے. ایک تو یہ کہ یہ جو اس کا مائک ہے ذرا سا آپ پیچھے ہٹیں گے تو آواز مشکل ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ٹیسٹ کرتا ہے نا چلانے والا تو وہ منہ ڈال کے ہلو ہلو کرتا، اس اعتبار سے ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ تھوڑا سلو رہ جاتا ہے. تو اگر ممکن ہو ذرا سا بڑھا لیں کہ اتنے سے کام چل جائے وہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا آسان کام یہ ہے کہ ماشاءاللہ اے سی چل رہی ہے، پنکھے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ دونوں کولر بند ہو جائیں گے تو ہلکی آواز بھی ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. ورنہ مجھ کو کوئی مسئلہ نہیں، میں 1 گھنٹہ چیخ لوں گا، چیخ کے چلا جاؤں گا، آدمی کہے گا یار کیا کہہ رہے تھے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا. صلوات پر محمد. اب تک کے جو مجلسوں کا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا سائلنٹ ہوتا ہے اتنا جو ہے وہ آدمی زیادہ سمجھتا ہے. یہ کولر بند کر دیا جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. صلوات پر محمد. ٹھیک ہے. تو آج کی تاریخ مباہلے کی تاریخ. مباہلے میں کیا ہوا؟ اصل میں سارا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نجران ایک علاقہ تھا ادھر عربستان میں، آج بھی وہ نجران سعودی عرب کا حصہ ہے. نجران جو ہے وہ اس میں اکثریت آبادی کی جو تھی وہ مسیحیوں کی تھی، اور مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن
کا نظریہ یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور وہ پوری تفصیل سورہ مبارکہ مریم میں قرآن مجید نے نازل کر دی ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. لیکن یہ نصارائے نجران ماننے کو کسی بات پر تیار نہیں تھے، اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ صاحب پھر کون باپ ہے؟ عیسیٰ کا کوئی باپ تو ہے نہیں، تو لے دے کر کے یہی بچتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اگر اس بنا پر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا وہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو اور بڑے بیٹے ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. لیکن ساری دلیلیں پیغمبر نے دے دی، مگر یہ لوگ ماننے کو تیار بولیے کسی قیمت پر نہیں ہے. اب جب معاملہ اس منزل پر آیا کہ کچھ کہہ لیجئے ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، تب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہاں علم سے مراد مفسرین کہتے ہیں محمود بھائی قرآن مراد ہے. فَمَنْ حَاجَّكَ اگر کوئی حجت کرتا ہے، یا فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا اس کا دینیات کے تیسری کتاب میں کہ قرآن نازل ہونے کے بعد اگر کوئی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں کٹ حجتی کرے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر آ جاؤ. دیکھیے اب یہاں سے میں واپس چلوں گا، محرم بھی سامنے ہے، اس کو بھی مد نظر رکھ کر کے ایک آ جائیے پروفیسر صاحب، آ جائیے، جگہ ہے ادھر، تشریف لے آئیے. صلوات بر محمد. میں ہر جگہ تعصب ہے، تو ہمارے جون پور کے تو ہم کیوں نہ تعصب کریں، ہے کہ نہیں؟ صلوات بر محمد. فیض آباد نہیں کہا شیعہ سماج. اب میں جو یہاں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو شیعی معاشرہ ہے اس کی سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی پوری گائیڈ لائن موجود ہے، قرآن سے بھی روایات سے بھی. اور یہ قرآن اور روایات تو تھیوری ہوئی نا، کربلا معلیٰ پریکٹیکلی ہم کو اس بات کی سیکھ دیتا ہے کہ شیعی معاشرے کی سیاسی بنیاد کن چیزوں پر ہونا چاہیے. صلوات. پہلے اس کو کر کے پھر واپس آتا. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس اعتبار سے ہم غنی ہیں کہ ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے. ہمارے پاس پوری گائیڈ لائن پریکٹیکلی بھی موجود ہے اور روایتی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے تھیوریکل بھی موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں قاعدے سے انسان کربلا پڑھ لے تو اس کو اپنا ایک سیاسی نظریہ بنانے میں 2 منٹ لگے گا. صلوات بر محمد. یہ خود توجہ کیجیے، اور جب پوری بات ہو جائے گی تب آپ غور کیجئے گا کہ شاید یہی گائیڈ لائنز ہیں جس پر موجودہ دور میں ایران چل رہا ہے، اور اس کا اثر بھی اب الحمدللہ دکھنے لگا ہے. صلوات. اب گائیڈ لائن کیا؟ بنیادی طور پر ہمارے یہاں جو ہم کو سیکھ دی گئی ہے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، کبھی بھی تم جنگ کا سبب مت بننا. جو ہم کو سیکھ دی گئی ہے اس کا بنیادی 2 پلر ہے، بس اسی پر ٹکا ہوا ہے ہمارا پورا سیاسی نظریہ. کبھی تمہاری ذات سے جنگ کا آغاز نہ ہو. 1 2 لیکن اگر معاملہ بغیر ٹلے نہ رہ جائے تو پھر اب دوسری سیکھ یہ ہے کہ ظلم کے آگے نہیں جھک سکتے ہو چاہے پورا گھر برباد ہو جائے. صلوات بر محمد. یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مباہلے میں بھی اور کربلا میں بھی صاف نظر آتی ہیں. آپ شروع سے چلیے، رجب کا مہینہ ہے،
بالکل جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ظاہراً عشاء کے بعد کی بات ہے پروفیسر صاحب، حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے، جلدی جلدی خوب توجہ سے، حضرت مسجد میں ہے، حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی اور بعد میں بڑا بدماش نکلا، عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، زبیر سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت علی کے، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں رسول اللہ کے، زبیر یعنی زبیر پیغمبر کے بھی پھوپھیزاد بھائی ہیں اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بھی پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا ہے، تو مولا کا ایک طریقے سے بھتیجا ہوا، تو امام حسین کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا۔ اتنے میں جو روایت کہتی ہے لڑکا مسجد میں آیا اور آ کے اس نے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف دیکھا، بھئی عشاء کے بعد کا مطلب اگر گرمی کے زمانہ یہ مان لیا تو تقریباً یہی وقت رہا ہوگا، 9 بجے کے آس پاس، 8 بجے۔ تو اب عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف، ہاں جو لوگ بھول گئے ہیں وہ اپنا موبائل سائلنٹ فرما لیں یا سوئچ آف کر لیں، ہاں میرا ہے، پھر بھی یاد آ گیا تو میں نے کہا دیکھ لوں، چیک کر لوں، صلوات بر محمد و آلہ۔ تو زبیر نے امام، بہت توجہ، اس آج کی مجلس میں کوئی واہ واہ نہیں ہونی ہے، کوئی نعرہ نہیں لگنا ہے، لیکن جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کو 50-55 منٹ الرٹ رہنا ہے، بس شاید 45 منٹ۔ چکر کیا ہے اتنی رات کو کیوں؟ اب دیکھیں ایسا نہیں کہ امام بغیر سمجھے گئے ہیں دربار میں، حضرت کے لیے جو تاریخ میں جملہ ہے کہ فرمایا میرا خیال ہے، انی اظنو کا لفظ ہے، میرا جہاں تک خیال ہے وہ مر گیا، اور میٹر بیعت کا ہے۔ تو جب یہ بات امام نے رکھی، ابھی خبر نہیں کہیں آئی ہے کہ حاکم شام مر گیا ہے، اب جو ہے وہ یہ جب یہاں بلایا گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا خیریت اتنی رات کو کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ وہ مر گیا اور معاملہ بیعت کا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ امام نے کہا خیال کیا ہے، میں جاؤں گا، بلایا ہے تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا بھائی تمہاری مرضی، بٹ میں جاؤں گا۔ اب وہاں سے آئے گھر، ایسا نہیں کہ خاموشی سے چلے گئے، آپ سنتے رہتے ہیں 18 لوگوں کو لے کے گئے اور یہ سب خاندان کے لوگ، تو سب کو سمجھا کے بتا کے نہ کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب پوری بات فائنل کر کے امام سلام اللہ علیہ نکلے۔ اب یہاں سے ایک ایک چیز شروع کیجیے آپ۔ نمبر 1، جیسے عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، شاید اس میں یہ بھی اشارہ رہا ہو کہ آپ بھی مت جائیے، بٹ حضرت نے جواب دیا کہ میں تو جاؤں گا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اور پہلے آپ بتائیے کیا واقعاً امام حسین کو جانا چاہیے تھا یا عبداللہ ابن زبیر کی طرح امام بھی نکل لیتے، چھوڑو کم وقت کے پاس کون جاتا ہے؟ تو آپ بتائیے کیا امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ اگر میرے دیہاتی دماغ سے پوچھئے آپ، یہ دماغ بھی الگ، جس ماحول میں آدمی پرورش پاتا ہے اسی اعتبار سے اس کا دماغ بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ اگر میرے دیہاتی دماغ سے پوچھئے آپ، گاؤں کے حساب سے، تو میرا اپنا خود کا خیال یہ ہے کہ امام کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اب تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر میں ہوتا تو میرا جواب یہی ہوتا کہ حضرت کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ دلیل کیا ہے آپ کی؟ صلوات بر محمد۔ تو صاحب گاؤں میں ایک زمیندار صاحب تھے، ان کے یہاں ایک ہرواہا تھا جو کھیتوں کی جتائی وتائی کرتا تھا، مزدور۔ ایک دن جو ہے وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا لڑکا کہاں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا ارے چودھری صاحب ہم کہاں پڑھا پائیں گے۔ کہنے نہیں لڑکا تیز ہے، پڑھاؤ اس کو۔ کہنے لگا صاحب ہماری اوقات، اچھا ٹھیک ہے تم پڑھاؤ، فیس میں دیتا ہوں۔
اب ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، اور ساری فیس میاں نے دی. اب اتنے بھی نہیں ہے کہ صاحب اس کو ایم بی بی ایس کروا دیتے. اس وقت بھی اگر 10 لاکھ بھی لگتا تو اس زمانے میں بہت تھا. خیر صاحب تیز تھا مگر، تو وہ بی اے ایم اے کرنے کے بعد سمپلی تھوڑا جو ہے ٹیوشن ویوشن پڑھا کے کچھ خود محنت کر کے سول کا ایگزام دیا، آئی پی ایس ہو گیا. اب بتائیے یہ لڑکا جو آج آئی پی ایس ہوا ہے چودھری صاحب کے گھر کے نوکر کا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ بولیے، کم از کم اپنے ابا کے نام پہ تو بولو بھائی. آج کس کا نام ہے؟ وجہ کون ہے؟ اچھا تب ایک ہی تھا جب تک وہ آئی پی ایس ہوا تو فیض آباد اکبر پور الگ ہو گیا. رہنے والا اکبر پور کا پوسٹنگ ہو گئی اس کو ایز اے ڈپٹی ایس پی. کہا؟ فیض آباد میں. چارج لینے کے بعد چودھری صاحب کے دماغ میں سب سے پہلے کیا چیز آنی چاہیے؟ آج ہل جوتنے والے کا بیٹا ہے ڈپٹی ایس پی بن کے آیا ہے اور اس میں پورا رول میرا ہے، تو عقلاً کیا ہونا چاہیے کہ یہ توقع ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ وہ آ کر کے چودھری صاحب کا پیر چھوئے، شکریہ ادا کرے. اب چودھری صاحب بیچارے مرحوم انتظار میں ہیں. کون دیکھتا ہے صاحب؟ 1-2 مہینے کے بعد معلوم ہوا وہاں جا کے گلی میں امام باڑے کے آگے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے گھر دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ ایک جیپ رکی، اس میں ایک صافے والا اردلی نکلا. چودھری سبت محمد کا گھر کون سا ہے؟ کیا ہے؟ گئے. ہاں بولو. کہیں صاحب آپ کو بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ صاحب نے. صاحب کون؟ کا فلاں نے، ایس پی صاحب. اب بتائیے چودھری صاحب کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بتائیے گا. کیا اس نے مجھ کو بلایا ہے؟ بھیا میں نہ ہوتا تو وہ بھی کہیں ٹریکٹر چلا رہا ہوتا. میری وجہ سے ایس پی بن کے اب اس کا اتنا یہاں سے میں نہیں جاؤں گا. یہ جواب معقول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پورا دین، یہ عرب لوگ کیا تھے؟ یہی بکریاں چراتے تھے اور تو کوئی کام تھا نہیں ان کا. یہ پورا دین کس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے؟ نمبر 1 رسول اللہ. کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. اتنا زیادہ کہ حتیٰ اللہ نے صلوات بر محمد سنیے، حتیٰ اللہ نے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. جابیل بنا ہے جبل سے. جبل مانے پہاڑ. جابیل کا مطلب یہ کہ پہاڑوں پر اس کی تعیناتی ہے. اوحی اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال. خدا نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی نازل کی. فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور دیکھو ہمارے نبی کا میٹر ختم کرو، سالو کرو. وہ آیا کہنے لگا انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے. مطلب آپ جو کہیے گا صاحب وہ ہو جائے گا. اور پھر خود ہی پیشکش کی جابیل نے. غضب یہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں. رسول اللہ کا جواب سنیں گے آپ؟ جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہے پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں؟ پھر دست مبارک بلند فرمایا خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو اتنا برداشت کیا ہے، اتنا، یعنی حد یہ ہو گئی کہ آخرکار اللہ کو کہنا پڑا کہ چھوڑیے مکہ، چلے جائیے یہاں سے، ہجرت تک کا. تو اس کا مطلب بہت، تو پوری مصیبتیں رسول اللہ نے برداشت کی، دین کو اس منزل تک پہنچایا. لیکن کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خالی آپ کا اخلاص اور دماغ انف نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی چاہیے. بغیر پیسے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے جتنے خلوص کے ساتھ مشن لے کے چلیے آپ. پیسہ کس کا لگا؟ بولیے. جناب خدیجہ کا. اور خالی پیسہ بھی کافی نہیں ہے. اگر امیر المومنین کی تلوار نہ ہوتی
تو اب پورا دین جو آج اس منزل پر ہے اس میں مین رول کن کا ہے؟ اب میں رسول اللہ نہیں کہوں گا، اب میں خدیجہ نہیں کہوں گا، اب میں علی نہیں کہوں گا. اس دین کو اس منزل تک پہنچانے میں رول کس کا ہے؟ حسین کے نانا، حسین کی نانی، حسین کے بابا. تو آج انہی کی وجہ سے اس منزل پر پہنچے ہو، اور اب اتنا بڑھ گئے ہو کہ اس نبی کے نواسے کے یہاں آدمی بھیجتے ہو کہ آپ آئیے. تو ہمارا دیہاتی مزاج یہ کہتا ہے، زمیندارانہ مزاج یہ کہتا ہے کہ کچھ ہو جائے امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا. اب بولیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صلوات بر محمد. اب بولیے کیا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو ولید کے بلانے پر جانا چاہیے تھا؟ جواب میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے کہا مولا تب کیوں گئے آپ؟ اس سے تو ہلکا پن ظاہر ہوتا ہے، سب کچھ آپ کے گھر سے ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں ایک نارمل آدمی کی طرح. کجا آپ، کجا یہ سب شرابی کبابی، گئے کیوں؟ عجب نہیں حضرت کا جواب ہو. کوئی اعتراض کرے میرے جانے پر یا نہ کرے، ہندوستانیوں کو نہیں کرنا چاہیے. ارے مولا اس میں ہندوستان پاکستان کہاں سے آ گیا؟ کہ کوئی اعتراض کرے ہندوستانیوں کو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا مطلب کہ دیکھو اتنی احتیاط کے باوجود تمہارے ہندوستان میں ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے جو اس کے باوجود یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے. صلوات پر. سمجھ رہے آپ بات کہاں جا رہی ہے؟ اگر میں پہلے ہی مرحلے میں ٹائٹ جواب دیتا، کیا کہا؟ میں فاطمہ کا بیٹا علی کا جاؤں گا اس شرابی کبابی کے یہاں جو ابھی کل کوفے میں شراب پی کے نماز پڑھا رہا تھا، نکالا گیا وہاں سے، چلو یہاں سے، میں نہیں آتا. اگر اس طرح کا ٹائٹ جواب دے دیتے تو کل کو یہی، اتنے کے بعد تو ذاکر نائک کا یہ حال ہے، کل کو یہی مورخ لکھتا یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، یزید اتنا نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر یہاں تو اندر صاحب وہ گھسی ہوئی تھی کہ ہم نبی کے نواسے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں. امام نے ٹائٹ جواب دے دیا تو یزید کو غصہ آیا. اس نے کہا آپ تو بیعت لے کے رہیں گے. اگر امام نہیں جاتے تو پوری کربلا کی ذمہ داری یہ مورخین حضرت سید الشہداء پہ ڈال دیتے. صلوات پر محمد. میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جامعہ تشیع کی سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ اسی کربلا سے ڈیسائیڈ ہوگا. صلوات بر محمد. دنیا آپ کو کمزور سمجھے، دنیا آپ کو ہلکے میں لے، وہ ایک الگ میٹر ہے، بعد میں تو سمجھ میں آ ہی جائے گی 4-6 مہینے بعد. صلوات بر محمد. میں ڈھانچہ وہاں سے چلے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ وہاں سے آئے، گھر آئے، پوری بات اوپنلی سب کو بتا دی. خاندان ہی کے 18 لڑکوں کو ساتھ لیا. یہ بھی جو ہے غور کرنے کی بات ہے. مدینے میں 2-4 لوگ اور نہیں مل سکتے تھے جن کو لے کے جاتے ہیں. ابھی تو بھوک پیاس اور قتل کی بات نہیں تھی نا، ابھی تو جو ہے وہ. لیکن امام حسین کسی کو نہیں لے گئے. کس کو لے گئے؟ 18. بولیے زور سے سر. بنی ہاشم. کیوں؟ یہ بھی آپ کو سمجھانے کے بھیا کچھ بھی ہو جائے پہلے اپنا خون. جو آدمی اپنے خون پہ بھروسہ نہیں کر سکتا پھر اس کا ساتھ باہر والا کہاں سے دے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد. اپنا 18 کو لے کے آئے، لیکن سب کے باوجود باہر کھڑا کر دیا، اندر کوئی نہیں آیا کہ کل کو کوئی کیسے کہ صاحب وہاں تو اکیلے بلایا گیا تھا، پورا لشکر لے گیا کہ نا تم لوگ یہاں رہو احتیاطاً، بٹ اگر میری آواز وغیرہ کچھ تیز ہوتی ہے تو آنا. سارا وہ ہے، انتظام سارا ہونا چاہیے، آغاز تم سے نہیں ہونا چاہیے. صلوات بر محمد. انتظام سارا ہونا چاہیے. اب اندر گئے. ہاں بھائی کیوں بلایا؟ مر گیا. اب آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا سر؟ ایک آدمی جس نے زندگی بھر آپ کے باپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا،
जो ड्रेस कोड था अमीरुल मोमिनीन की फौज का, अब गांव देहात में जब ये सब उसी ड्रेस कोड में गांव देहात में यहूदियों की बस्ती में घुसते थे, लूटते थे, जला देते थे, और जब तक जो है वो गवर्नमेंट को पता चले दौड़े तब तक मान लो लूटपाट के चले गए। दिमाग में क्या आता था कि अली के सिपाही थे। यानी इतना जिस लोगों ने सताया हो, और फिर वही आदमी आपके भाई के कत्ल में शामिल हो, जब उसकी मौत की खबर सुनिएगा, बोलिए क्या रिएक्शन होगा हमारा आपका? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देना चाहिए था खबर सुन के? बोलो। गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो होगा ना, माशाअल्लाह। क्या इस तरह इजहार मसरत कर सकते थे? बात फिर वही आएगी। अगर इजहार मसरत फरमा देते तो ये मुअर्रिख फिर लिख देता कि ये सब कुछ हुआ है हुसैन की वजह से, पूरी जिम्मेदारी हजरत पे डाल दी जाती। लिहाजा इजहार मसरत नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? अरे कब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, बड़े मोमिन आदमी थे मरहूम, ये मुमकिन है? देखिए क्या है, ये मुमकिन है? अगर वहाँ ये कभी हम लोग कहाँ जाते हैं तो न इस खबर के सुनने के बाद इजहार मसरत कर सकते हैं, न इस खबर को सुनने के बाद बोलिए इजहार अफसोस कर सकते हैं, इजहार गम कर सकते हैं। तो करें तो क्या करें? देखिए एक चीज़ है, हम और आप चाहे जितने बड़े हो जाइए, चेहरे से आप पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, छुपा नहीं सकते। आप अंदर से शर्मिंदा हैं, चेहरा बताएगा। आप अंदर से खुश हैं, चेहरा बताएगा। आप मगमूम हैं, चेहरा बताएगा। क्यों? इसलिए कि हमको आपको अपने चेहरे से पर कंट्रोल, लेकिन इमाम बोलिए उनको अपने चेहरे के उतार चढ़ाव पर भी कंट्रोल है। नॉर्मल पकड़ ही नहीं सकते कि ये खुश हुए खबर सुन के कि मगमूम। कुरान पढ़ने में कोई हर्ज तो है ही नहीं, या है? जैसे ही कहा इंतकाल हो गया, हजरत ने फौरन फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है भाई, हमको सबको मरना है, ये तो अपनी जगह। ये बताओ बुलाया क्यों है? सलवात बर मोहम्मद, बुलाया क्यों है? तो कहने लगा कि इसमें मामला ये है साहब के बैयत कर लीजिए, और नहीं तो का आर्डर यह है कि फिर या तो बैयत कीजिए नहीं तो सर कलम कर लें। अब पहला जो है वो ऑप्शन क्या है, बैयत करें कि ना करें? अब बोलिए, अब इमाम को बैयत कर लेना चाहिए थी, चौधरी साहब बोलिए। नहीं, तो एक बात तो ये कि इमाम को बैयत नहीं करनी है, फाइनली बात है। यहां से निकलना है, कैसे निकले बगैर बैयत के? नंबर एक, क्या कहा? बैयत मैं फातिमा का बेटा, अली का लाडला, नबी का नवासा, चोर उचक्के के हाथ में, हमें कैसी बात कर रहे हो? एक अंदाज ये है। अगर इस अंदाज से जवाब देते तो फिर तारीख लिखती, साहब उसका तो बाप मरा था, आप लगे कोसने देने। यजीद इस हद तक जाने के मूड में नहीं था, मगर इमाम हुसैन का अंदाज ऐसा था कि वो हो ही गया ऐसा। तो अब सख्ती का जवाब दे नहीं सकते, दो बैयत कर नहीं सकते, ये दो चीज़ हो गई। तीसरा क्या है जो हम लोग कर लेते हैं? ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे काहे का टेंशन लेते हो यार, कोई बाहर का थोड़ी है, बनी हाशिम हम बनी उमैया में वो सब एक ही तो है, टेंशन की बात नहीं है, कर लेंगे यार, जल्दी क्या है। और उसको बातों में पलझाते, समझिए आप, 2 वीक्स का वादा करते, सलवात बर मोहम्मद, और क्या 2 वीक्स का वादा करते और धीरे से मदीना छोड़ देते, जैसा कि उसने किया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने। तब तारीख क्या कहती? यजीद इस हद तक जाने के मूड में नहीं था। लेकिन साहब आप इमाम हैं, आप नबी के नवासे हैं, आप धोखे की बात करते हैं, अलियाज़ुबिल्लाह आप चीटिंग करते हैं। आपने उससे कहा मैं बैयत कर लूँगा कल परसों में, और उस पर धोखा दे के चले गए, तो भाई बता ऐसे के साथ तो ऐसा होना ही था।
یہ بھی نہیں کر سکتے ورنہ پوری کربلا کس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی؟ امام کے. تو نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں، نہ حضرت کے شان کے مطابق ہے معاذ اللہ غلط وعدہ کرنا. تو یہ تینوں چیز تو ہے ہی نہیں. اب نکلنا ہے بغیر بیعت کے. اسی لیے میں نے ایک جگہ کہیں ایسی بات ہوئی، میرے پاس بھی ایک فون آیا تھا ایک چینل سے. میں نے کہا بھیا میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. آدمی کانفیڈنٹ ہو تب جا کے بیٹھے، اس لیے کہ تم اللہ رسول ڈرو گے کہ صاحب یہ غلط نہ ہو جائے وہ غلط نہ ہو جائے، وہ تمہارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. تو نمبر ایک پہلے تو اوائڈ کرو ایسی جگہوں پہ جانے سے. لیکن یہ گائیڈ لائن امام کی ہے، اگر چلے ہی گئے تو امام حسین کی اس عمل سے ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے، کبھی اینکر کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. صلوات پڑھیے سب جاتا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی لڑکے جائیں میڈیا سے، کبھی کوشش کیجئے کہ اینکر جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے گھما کے ایسا لاؤ کہ اینکر تمہارے سوال کا جواب دینے پہ مجبور ہو. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے وہاں کیا. صلوات بر محمد. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر جواب کا ہنر اور جواب کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حضرت سید الشہداء سے سیکھو. نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے بولیے سر انکار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں. تو کریں تو کیا کریں؟ اب امام حسین نے کیسا گھمایا ہے. فرماتے ہیں یہ بتا ولید، کیا بیعت کا مسئلہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ صلوات در محمد. یہ ہے گائیڈ لائن. کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں بولیے؟ تو اب وہ مطلب کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب وہ جواب تو گیا نا، بیعت کرنا کہ نہیں کرنا دوسری طرف پھنسایا. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پبلک میٹر ہے نا. میں مفہوم کو اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو پبلک میٹر ہے نا. کہا بالکل. کہا تو پبلک کو بھی تو بتاؤ گے؟ کہا بالکل بتائیں گے. تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ بجائے جواب دینے کے گھما کے لائے اس کا جواب دو. تم میرے لیے ہڑبڑاہٹ کیوں آئے؟ میرے لیے جلدی کیوں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے دے، لوگوں کو پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ. حضرت وعدہ نہیں کر رہے صبح بیعت کروں گا. جملہ سنیے، پھر ہم دیکھیں گے. امام کے جملے یہ ہیں ایونا احق بالخلافت والبیعہ. پھر ہم دیکھیں گے پبلکلی کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. غور کر رہے؟ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے. صلوات در محمد. اور کچھ ایسا حضرت نے سمجھایا کہ ولید کی سمجھ میں آ گیا. جو تاریخ کہتی ہے اس نے کہا کہ ٹھیک فرماتے ہیں آپ، تشریف لے جائیے. وہیں بیٹھا تھا کون؟ مروان. مروان کا قصہ کیا ہے 2 منٹ آپ کا لگے گا تاکہ اس مشورے کا مقصد سمجھ جائیے. ہر جگہ مشورہ دینے والا ہمدرد نہیں ہوتا. صلوات پر یہ غور رہے. ہر جگہ رائے دینے والا یہ مت سمجھے کہ آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہے. اس کا اپنا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا اپنا الو سیدھا ہو سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے، مروان نے کہا کیا؟ کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس وقت چلے گئے نا تو پھر ملیں گے نہیں. جو کرنا ہے ابھی کر لے، یا تو بیعت لے ورنہ مار دے. آپ کو یاد ہے مجلس کئے بجے شروع ہوئی تھی؟ 9:10 پر. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 9:45. 35 منٹ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ امام حسین بات کو ٹال رہے ہیں. چھوڑو 35 منٹ سے ٹالنے والی بات کی نا. لیکن اب دیکھیے وہی آدمی، میں نے کہا نا تشیع کی سیاست کی بنیاد ہے کربلا.
35 منٹ سے, اب وہاں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا, 35 منٹ تو میرے بیان کرنے میں لگا. ٹال رہے ہیں, لیکن معاملہ یہاں آئے کہ جب رکا, کہ جب اس نے کہا یا تو بیعت تو نہیں مار دو, جب سیدھے قتل کی دھمکی آئی تو اب بھی اگر امام حسین ہلکے میں لے کے ٹال جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا وہی حسین جو اب تک بات کو ٹال رہے تھے, جیسے ہی سیدھے دھمکی قتل کی آئی, میرا مولا پلٹ گیا اور حسین کا انداز بدل گیا. سن ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا خطر. اے حاکم, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے, کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. اور یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے, رجل فاجر, یہ بدکار آدمی, قاتل النفس المحرمہ, یہ بے گناہوں کا قاتل, معلن بالفسق, کھلم کھلا گناہ کرنے والا, شارب الخمور, یہ شرابی آدمی. میری کیا بات ہے. اب امام نے پلٹ کے قیامت تک کے جملہ کہہ دیا, ہم چھوڑ میری بات, مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سمجھے جواب, جب کہا گیا بلا شرط سرنڈر کر جائیے تو بوڑھے نے جواب وہی دیا جو حضرت سید الشہداء کا جواب. اور ایک جملہ آپ کو سنا دیں, یہ بہت پرانا ہے, مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ہے. جب وہ سلمان رشدی والا میٹر چلا تھا نا, تو ہر گورنمنٹ میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں سمجھانے, تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا یہ فتویٰ مت دیجیے, یہ بڑا نقصان ہو جائے گا, اور ایران کا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ یہ کس نے کہا کہ ایران کو بچنا ضروری ہے, اسلام کا بچنا ضروری ہے. ایران فدا ہوتا ہے, فدا ہو جائے, جہاں یہ مزاج ہوگا پھر صلوات بر محمد ہو گئی بات. اب وہاں سے حضرت سید الشہداء نکلے. اب سوال یہ ہے کہ مروان تو کچھ نہیں ہے نا, اس کو اس میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایکچول میں جانتے ہیں مروان کیا تھا؟ خلیفہ سیم کا داماد, یعنی اپنے زمانے میں داماد الملت تھے. اور خالی داماد الملت نہیں, بلکہ پوری اوہر موہر سرکار کی ان کے پاس تھی, سب کچھ یہی. آج کی لینگویج میں کہا جائے چیف سیکریٹری بھی تھے داماد کے ساتھ ساتھ. اور یہ جو آج یہاں گورنر ہے ولید, وہ اس وقت کوفے کا گورنر تھا. صبح کی نماز مشہور ہے نا, پی کے 2 کی جگہ 4 پڑھا دی. ہوا ہنگامہ, تو بجائے اس کے ہوش میں آنے کہتے کم ہے کیا اور پڑھا دیں. یہ دیکھیے, یہ سیدھے سراسر یہ اسلام کی بے حرمتی ہے نا. آپ امام جمعہ ہیں, آپ امامت کر رہے ہیں, گورنر امام جمعہ بھی ہوتا تھا, آپ شراب پی کے نماز پڑھ رہے ہیں, اسلام میں بچا کیا؟ وہاں سے پورا ڈیلیگیشن آ گیا کوفے کا جناب مالک اشتر کی سربراہی میں. یہ کیا بنا رکھا ہے؟ حالات کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کہا یار یہ میٹر ہے, اس میں کوئی بچاؤ نہیں کر پائیں گے. کبھی کبھی پھنس جاتی ہے سرکار نا کہ اب اس میں, تو اسی مروان کے تحریر پر ولید کو برخاست کیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ مروان ولید کو برخاست کرنے کی پوزیشن میں تھا. پھر حالات بدلے, یہ ہوا یہاں تک کہ جو ہے وہ پورے پر شام والے مسلط ہو گئے. تو یہ بیچارے ہوائی چپل پہن کے مدینے میں گھوم رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کسک تو ہے کہ یار ایک زمانہ تھا جب میں نے اس کو برخاست کیا, آج میں کچھ نہیں ہوں, یہ سب کچھ ہے. اچھا, جب دشمنی اہل بیت پہ جائیے گا
تو ولید بھی ہے مروان بھی ہے. بٹ اگر ولید 20 ہے تو مروان 21 ہے. تو مروان نے جو میری سمجھ میں آیا ہے, میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ مروان کی سمجھ میں آیا کہ مشورہ دو. امام کے خلاف گئی بات تو الحمدللہ, ولید کے خلاف گیا میٹر تو الحمدللہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اس بنا پہ شاید اس نے مشورہ دیا ابھی بیعت لو ورنہ سر قلم کر دو. امام نے اوپنلی کہا میں تو میں سن, میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی, تو یہ تو پہلے ہی امام حسین نے جو ہے وہ فائنل کر دیا تھا. پہچاننا ہے حسینی کون ہے تو بہت آسان نسخہ ہے, ہر زمانے میں پتہ چل جائے گا حسینی کسے کہتے ہیں. جو زمانے کے یزید کے ہاتھوں بیعت کر لے وہ کچھ ہو سکتا ہے, حسینی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. وہاں سے حضرت بس واپس آ گئے. ارے نہیں ہو گیا, جاؤ, میرا 3 گھنٹہ لگے گا سر. صلوات بر محمد. وہاں سے انکار کر کے واپس آئے. اب بتائیے آپ, یہ ایک ہو گیا. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی, وہاں واپس آئیے نا. کچھ دن تک چلتا رہا یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل, اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تب آخر میں اللہ نے کہا بس. پھر آپ لوگ جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ ہلکے میں لے لیتے ہیں, گاؤں کا آدمی ہے یار, دیہات کا آدمی ہے, اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. لیکن بعض جو ہے چیزیں دیہاتوں کی اتنی زبردست ہے نا تو اس کا جواب نہیں ہے. اب تو شہروں میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن ہے ایکچول میں ہم ہی لوگوں کی طرف کا یہ محاورہ ہے, لات کے آدمی. بولیے. اب قرآن نے کہا صاحب یہ ہو گیا, یہ نہیں مانا انہوں نے, اب ان سے کہیے آ جاؤ, پھر ہو ہی جائے. صلوات بر محمد. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ان سے کہہ دو آ جاؤ, لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو, ہم بولیے اپنے بیٹوں کو, ونساءنا ونساءکم, تم عورتوں اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم, وانفسنا وانفسکم, تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم. جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ نہایت پڑھا لکھا حصہ ہے یہ مجمع کا, جتنے لوگوں کو میں پہچان پا رہا ہوں. لہٰذا یہ تو درجہ 5 کی بات ہے, سنگلر اور پلیورل. عربی میں بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو سنسکرت میں 2 بچن کہتے ہیں, تو اردو میں, فارسی میں, انگریزی میں تو واحد جمع سنگلر پلیورل 2 ہی چیز ہوتی ہے. عربی اور سنسکرت میں 3 چیزیں ہیں, واحد, تثنیہ اور جمع. 1 بچن, 2 بچن اور بہو بچن. تو آدمی کو بات کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں کہ کہاں سنگلر بولنا ہے, کہاں پلیورل بولنا ہے, کہاں 1 بچن ہونا چاہیے, کہاں 2 بچن ہونا چاہیے. اچھا ایسا نہیں, ہم کو نہیں پتا تھا, یہ چیز وہاں چلے گی نہیں. بھائی ہم لوگ اگر کچھ اس طرح کا سنگلر کی جگہ پلیورل, ارے بھائی ہم کو کیا پتا کہ آپ اکیلے ہیں, ہم سمجھے بس 4-5 لوگ ہوں گے اس لیے میں نے یہ, لیکن خدا کو تو پتا تھا نا کہ بیٹوں کی جگہ کتنے لوگوں کو لے جائیں گے, عورتوں کے نام پر کتوں کو لے جائیں گے, اور جانوں کے نام پر کتوں کو لے جائیں گے. تو یہ پتا تھا کہ بیٹوں کی جگہ صرف 2 جائیں گے, اور عربی میں 2 کا الگ صیغہ موجود ہے. 2 بچن کہتے تم اپنے 2 بیٹے لاؤ, ہم اپنے 2 بیٹے لائیں. تم اپنے یہاں سے کوئی عورت لے آؤ, ہم اپنے یہاں سے کوئی عورت لے آتے ہیں. تم اپنی جان لے آؤ, ہم اپنی جان لے آئیں. اگر خدا اس طرح کہہ دیتا تو کل ارے نہیں وہ اس میں مسئلہ کیا تھا نا کہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا 2 بیٹے, تو اب اپنے نواسوں سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں. ورنہ زید ابن حارثہ کو اولاد سے کم تھوڑی سمجھتے تھے رسول اللہ, ان کو لے گئے ہوتے, ان کو لے, اب وہاں کہہ دیا کہ صاحب اپنے یہاں سے 1 عورت لے آؤ. اب معاملہ 1 ہی عورت کا تھا,
ورنہ ان کو اتنا چاہتے, ان کا اتنا چاہتے, لیکن بھائی چاہے جو ہو, بیٹی بیٹی ہے تو لے گئے. اگر قرآن نے جو ہے وہ ایک ہی کہا تو اب حضرت علی بھائی داماد تھے, اولاد کی جگہ تھے, تو اللہ نے کہا تم کو کہیں سے کچھ کہنے کا موقع نہ ملے, میں پہلے ہی سے پلیورل یوز کر لیتا ہوں. اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی جانوں کو لاؤ, تاکہ کسی کے دل میں حسرت باقی نہ رہ جائے. کاش کاش ہم نے تو کھلی چھوٹ دی تھی, لیکن اگر حسن و حسین کے برابر کائنات میں کوئی ہوتا تو نبی اس کو لے کے جاتے. فاطمہ کے برابر اگر کائنات میں کوئی ہوتی تو نبی لے کے جاتے. علی کے علاوہ کوئی اور نفس پیغمبر ہوتا, صلوات بر محمد, تو نبی لے کے جاتے. تو بیٹوں میں حسن و حسین, بس سر 2 منٹ. عورتوں میں صرف حضرت فاطمہ, جانوں میں صرف امیر المومنین. لے کے کیسے چلے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کو لیا گود میں, امام حسن کی انگلی پکڑی, پیغمبر کے پیچھے جناب فاطمہ, ان کے پیچھے امیر المومنین, صلوات بر محمد. دعاؤں کی قبولیت میں آمین کا بڑا رول ہے. اسی لیے جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین الہی آمین, مگر یہ کہ ہمارے یہاں بہت ہلکے میں کہتے ہیں, تھوڑا زور سے کہنا چاہیے. بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی تیز آمین ہوگی اتنی جلدی قبولیت کا امکان ہے. صلوات بر محمد, یہ ذہن میں رہے. لہذا اور ملکوں کی آپ جب میں چیختے ہیں سب, تو ویسے ہونا چاہیے. تو دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کس کا؟ آمین کا. لیکن کیا سر رسول اللہ کی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے؟ سوال یہاں ہے. ہمارے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, لیکن کیا رسول اللہ؟ قرآن کہتا ہے یار, رسول اللہ اگر کسی کے لیے کہہ دینا, صلوات در محسن, قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, جاؤک, اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے, کس کے پاس؟ رسول اللہ کے, تو فاستغفر اللہ, آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے. لیکن ان کے اکیلے چیخنے سے تھوڑی کچھ ہوگا, یہ قرآن کی آیت ہے سر. بس فاستغفر لہم الرسول, ان کے لیے ہمارا نبی بھی ہاتھ اٹھا دیتا, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب دیکھو گے تم لوگ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ کتنا زبردست, بولیے, رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ساری دنیا کی دعا, توبہ, استغفار اس آیت کی روح سے قبول ہوگی. کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. کتنی بھی بدماشی کر لو, کتنی بھی نالائقی کر لو, ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ, اگر ہمارا نبی کہہ دے گا نا کام ہو جائے گا. صلوات بر محمد, ہے کام ہو جائے گا. کیا میں آپ کو ایک صلوات پر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں, سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ کی ذات مبارک کیا ہے. دیکھیے قیامت میں قرآن اور روایات جب پڑھیے گا آپ حساب کے متعلق, تو کئی طرح کے حساب کا وہ لکھا ہوا ہے. کبھی ایک ڈائری دے دی جائے گی, پڑھو اپنا حساب خود کرو, قرآن کی آیت ہے. بعد میں یہ ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ترازو رکھ دیا جائے گا, ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں تولا جائے گا. اس سلسلے میں روایت کو میں اپنے اوپر رکھ کے پیش کرتا ہوں, سمجھیے کہ رسول اللہ کیا ہے. صلوات بر محمد. وصی حسن صاحب مر گئے رحمت اللہ علیہ, رضوان اللہ علیہ, اللہ مغفرت فرمائے. تو حساب تو دینا ہے. ایک پڑھنے میں نیکیاں رکھی گئی, ایک پڑھنے میں برائیاں. تولو, معلوم ہے برائیوں کا پڑھنا بھاری, نیکیوں کا تو فیل ہو گئے کے پاس گئے, تو کہاں جائیں گے؟ چلو جہنم میں. اب فرشتے پکڑ کے, کوئی شرافت سے جائے گا جہنم میں؟
अरे यार तुम्हारा क्या हुआ? कहे मौलाना अरे हमारे तो जहन्नम में नाम निकला जा रहा है। ऐसे जाएगा कोई जहन्नम में? कुरान कहते वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला, खींच के लाया जाएगा इनको जहन्नम की तरफ। तो कोई आसानी से तो जाएगा नहीं। तो जो समझ में आता है शायद इस तरह का वो बने। भाई प्लीज़ यार कुछ करो यार, हम मौला के ज़ाकिर हैं और ये करते हैं वो करते हैं यार, कई बार करबला जा चुके ज़ियारत में। भाई कुछ तो फरिश्ता कहेगा भैया देखो हम कुछ न कर पाएंगे। कुरान भी कहता है ला यासून मा अमरहुम अल्लाह, जो ऑर्डर है उसमें वो गड़बड़ कर ही नहीं सकते। तब भाई कुछ करो। तो अब खुदा ही जब दिल में डाल देगा तो बाज़ लोगों के लिए फरिश्ते बदल जाएंगे। कहा देखो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अल्फाज मेरे हैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, देखो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे चौधरी साहब सुन लो साफ बात, जुगाड़ बता देते हैं। सलावत बर मोहम्मद, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जुगाड़ का क्या का वो देखो रसूलुल्लाह बैठे हैं, जाओ मिल लो मैं तराजू लेके आ रहा हूँ। अब आ गए हैं या रसूलल्लाह आपके हुसैन के ज़ाकिर थे और शब्दारियों में जाते थे और ये है वो है। तब तक फरिश्ता मसलन तराजू लेके आ गया, रखो भाई, रखा गया। फिर बुराई का पड़ना भारी नेकी का ऊपर, गड़बड़ तो है या रसूलल्लाह। तो अब रिवायतों से ये समझ में आता है हज़रत कुछ निकालेंगे और जो उठा हुआ पड़ रहा है नेकियों का उस पर रख देंगे। जैसे ही रखेंगे पलट जाएगा मामला है। अब वसी साहब पास हो गए, बच गए। जैसे ही बचता है आदमी ना वैसे ही बड़ी बड़ी बातें आने लगती हैं, समझ, बड़ी बड़ी बातें। कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है, रमियतुन मिन गैर राम हो जाता। मदरसा नाज़िया में रिजल्ट निकला, हम लोगों का लड़कों का निकलता, तो एक साहब जो है वो अक्सर थर्ड या जो है वो विदर क्या बोलते थे उस ज़माने में, 3 महीने बाद एक सब, उस साल इत्तेफाक से वो ठीक ठाक पास हो गए, वो क्लास में पहला नंबर आ गया। कर लगे यार चक्कर का, अबे मेहनत करते हैं और क्या है। तो जब आदमी पास हो जाता है ना तो बड़ी बातें आती हैं उसको। तो अब वसी साहब बच गए, लेकिन बचे कैसे? हजरत ने कुछ रखा। तो अब रिवायतों जो समझ में आएगा आदमी का या रसूलल्लाह क्या था, या रसूलल्लाह क्या था। हजरत फरमाएंगे कुछ नहीं, मुझको तुम्हारे किसी तोहफे या गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही भेजा हुआ तोहफा था जो हमारे यहाँ डिपॉजिट था, आज हमने उसी को वापस पलटा दिया। था क्या साहब? कब वो जो तुम दुनिया में बैठ के हमारे ऊपर सलवात पढ़ते थे, तो बड़े बड़ों का काम हो सकता है। बोलिए किसकी ज़ात मुबारक से? रसूलुल्लाह। हमारी आपकी दुआ के लिए आमीन की ज़रूरत है, रसूलुल्लाह की दुआ के लिए बोलिए नहीं ना। लेकिन ख़ुद पैगंबर का जुमला सुनिए। अच्छा, जब आदमी कहीं चलता है तो एक दूसरे भैया ऐसे करना होता है ना। अब पैगंबर जब चलने लगे, अब वो लोग क्या क्या आपस में तय करके आ रहे हैं हमसे नहीं, इधर देखो चल रहे हैं। अब जुमला ये व इज़ा दअउतु फअम्मिनी, जब मैं हाथ उठाऊं तुम लोग आमीन कहना। जिसके सदक़े में दुनिया पास हो जाए वो नबी अहले बैत से कहता है, जब मैं नबी को किसी की आमीन की ज़रूरत नहीं है, मगर अली और है, हसन और है, हुसैन और है, फातिमा और है, सलावत बर मोहम्मद तमाम। वो दूर से देखा उन्होंने, अरे बाप रे बाप, भैया निकल लो यहाँ से। ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये कह दें पहाड़ अपनी जगह, देखिए शुरू से होता आया है, शुरफा जल्दी अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करते, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, इसलिए लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन गाइडलाइन यहाँ हमको मिली है, मुबाहले से भी और करबला से भी। पूरा खुलासा क्या हुआ? जब तक टाल सकते हो तब तक बात को टालो, मगर शर्त यही है कि दहशतगर्दों के सामने सर खम न होने पाए।
دہشت گردوں کی بیعت نہیں ہوگی، اور اگر بات ٹل نہیں سکتی ہے، ہو ہی گیا ہے، تو اب جان دے دینا مگر پیچھے مت ہٹنا۔ یہی تو کہا ہے 87-86 سال کے بوڑھے نے کہ میرے جسم کی اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں مار بھی دیا جاؤں تو حسینی راستہ مت چھوڑنا۔ یہ حسینی راستہ مت چھوڑنا کیا مطلب ہے؟ صلوات بر محمد۔ لیکن یہ ان کا اپنا عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میڈیا کے دور میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لعن اللہ من قتلتک، لعن اللہ امتا ظلمتک، آگے سمعت بذلک فرضیت بہ، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو مسلمانوں راضی مت ہونا اس پر، کم از کم ان مجاہدین کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ بھی نہ کر پائے تو پھر کوفے والوں کو برا کہنے کا ہم کو حق بھی نہیں رہ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل، کچھ تو کرو۔ اور اس چیز کو آخر تک امام نے دکھلایا ہے۔ پھر واپس چلیے، وہاں آ گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کے امام حسین کہاں گئے؟ بولو، زور سے بولو۔ مکہ۔ ریزن کیا ہے؟ اور کہیں نہیں جا سکتے تھے، بصرہ چلے جاتے، طائف چلے جاتے، ایران کی طرف چلے جاتے، کہیں چلے جاتے، مکہ کیوں گئے؟ کہ قرآن کہتا ہے مکے میں جنگ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ۔ تو مکے جانے میں بھی ایک یہ پیغام چھپا ہے کہ بیعت تو نہیں کروں گا مگر ایسی جگہ جاؤں گا جہاں جنگ سے بچا جا سکے۔ اب دیکھیں اب بھی بچ رہے ہیں، یہاں تک کہ 4 مہینہ رہے مکے میں، 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ جملہ حضرت کا ہے، میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں، امام کو پتہ ہے میں مار دیا جاؤں گا، بٹ کعبے کی حرمت نہ پامال ہو، قرآن نے کہا یہ امن کی جگہ ہے، چھوڑ دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں گھوم رہے ہیں، جہاں موقع ملے مجھے مار دیں، موت سے نہیں ڈرتا مگر کعبے کی حرمت پامال نہ ہو۔ چل پڑے بہت تیزی کے ساتھ۔ راستے میں مسلم کا واقعہ معلوم ہو گیا، وہیں سے گھوم جاتے نا، اب تو شروعات ہو چکی نا، اب تو قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا نا، راستے میں خبر ہو گئی سفیر کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہیں سے گھوم جاتے۔ نہ، ہم ابتدا نہیں کریں گے۔ کربلا آ گئے، 2 محرم کے پہنچ گئے، اپنا خیم، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پانی کے قریب ہی لگائے گا، فرات کے کنارے لگا دیا۔ زمین خریدی تھی یا غصبی تھی؟ تو زمین تو ان کی ہے نا، تمہارے باپ کی ہے۔ ہاں یہ دیکھیے، یہی دنیا نہیں سمجھ پاتی نا، بابا تم کو حق کیا ہے کہنے کا یہاں سے خیمہ ہٹاؤ، حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے، اسی پہ بات بگڑ جاتی کہ میری زمین ہے یار، تم کون ہٹوانے والے؟ لیکن خود امام حسین نے سمجھایا بھیا ہم شروعات نہیں کریں گے، واپس آ جاؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، شام ہو گئی، شب عاشور ہوا، شور ہنگامہ۔ امام نے کہا کیسا شور ہے؟ دیکھو ذرا عباس آئے، کیا بات ہے؟ کہا صاحب بہت ہو گیا، یا جنگ یا بیعت۔ کہا رکو، آگے مت بڑھنا، میں بات کر کے آتا ہوں۔ کیا جواب دیا حضرت نے؟ بولیے۔ تم کو تو پتہ ہے میرے بھائی مجھ کو دعا، نماز، عبادت، تلاوت قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، ان سے بات کرو، ایک رات کی اور مہلت دے دیں،
ظاہر یہ ہے، لیکن پھر یہ پیغام جا رہا ہے ایک چانس اور دو، شاید جنگ ٹل جائے. یہ ہے آپ کی سیاست کا ڈھانچہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب بالکل کنفرم ہو گیا، صبح صبح اچانک حملہ ہو گیا جس میں نیئر اباؤٹ 35 لوگ ایک ساتھ امام حسین کی طرف کے مار دیے گئے پہلے حملے میں. اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا کہ شروع کس نے کیا. اس لیے خود ابن سعد نے پہلا تیر چلایا، اس کے بعد حملہ ہوا اور یہ کہا بھائی تم لوگ گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے مارا ہے. فائنل ہو گیا. شروعات کس نے کی؟ جہاں تک ہو سکا. اب جوڑیے آپ 28 رجب ختم، شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذیقعدہ 4، ذی الحج پورا 5 مہینہ، 10 دن آ کے محرم میں 5 مہینے 5.5 مہینے تک امام حسین بات ٹالتے رہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حسین کیا ہے. اور جب ایک ساتھ تم نے 35 کو مار دیا، اب بھی حسین کہیں گے نہیں، اب تو شروع کر دیا ہے نا، تو بیعت تو نہیں کریں گے چاہے پورا گھر برباد ہو جائے. ظلم کے آگے تو نہیں جھکیں گے چاہے پورا کنبہ چلا جائے. اور اب سب کی قربانی دے دی، حتیٰ اکیلے رہ گئے. بس مجلس تمام ہو گئی. شیعوں، حسینیوں، ہمارے سماج کی سیاست کی بنیاد یہ ہے، لاسٹ ٹائم تک جو حسینی ہے وہ اپنے آپ کو جنگ سے بچانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر بات یہ ہو گئی یا ذلت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ، تو حسینی دہشت گرد کی بیعت نہیں کر سکتا ہے چاہے اپنا پورا گھر لٹا دے. صلوات بر محمد. بس تمام سب چلے گئے. عاشور کے دن دھیرے 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 کر کے سب مار دیے گئے. اب میرا مولا تنہا. محرم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے شعراء، وہ بھی پڑھ رہے تھے سوزخانی میں، کیا وہ تھا، وہ تو بہت اچھا لگا. نہیں وہ نہیں، وہ کم بولتے ہیں کر کے تھا اس میں. تو جب بولتے ہیں تو ڈھنگ سے کم بول. تو آپ کی سیاست کا ڈھانچہ یہی ہے، کبھی شیعہ اگریسو نہیں ہوگا، کبھی شیعہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، لیکن ناجائز دباؤ میں جھکے گا بھی نہیں. دنیا کو چاہیے کہ حسینیوں پر قاعدے سے اسٹڈی کریں، قاعدے سے حسینیت کے بارے میں مطالعہ کریں. یہ ان کی غلط فہمی تھی جو آج پھنسے ہوئے ہیں. صلوات. غلط فہمی تھی جو آج پھنسے ہوئے ہیں. یہ ان کے ٹالنے کو، اس کے لیے یہ میں نے پوری 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی نا، اس کے لیے خود رہبر کا ایک جملہ ہے، نرمش قہرمانانہ. نرمی بھی ہو لیکن دبنگئی کے ساتھ. صلوات بر محمد. ڈنگ کے ساتھ. بس سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے. فنظر یمینا و شمالا. حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں حضرت کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بزرگ ہمارے، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ. حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. بس 2 منٹ طولانی ہو کے مصائب مختصر کرتا ہوں. بہت سے مناظر ہیں حضرت کی رخصت کے سلسلے میں.
من جملہ اس کے فرماتے ہیں بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، چلتے چلتے اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ تاریخ کہتی ہے آگے آگے حضرت زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین سلام اللہ علیہ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے۔ اگر اس کو غشی و بے ہوشی نہ کہیے تو تقریباً غشی کا سا عالم کہہ لیجئے۔ نقاہت کی بنیاد پر بی بی نے آ کے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت حضرت نے آنکھیں کھول دیں۔ محمود بھائی امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ چنانچہ تاریخ کہتی ہے آنکھ کھولی، باپ کو دیکھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے، بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ حضرت زینب کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، غور سے باپ کی طرف دیکھا، بابا بیٹا کیا ہوا بابا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور ایک ایک کا جواب مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے بٹ اگلی روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک کہتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا بیتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بیتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتا پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ با امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید احمد ہادی ابن سید اختر احمد مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ یا اللہ، یہ میں دکھاوا پبلک کے سامنے کر سکتا ہوں، مکاری عوام کے سامنے کر سکتا ہوں، سستی شہرت کی خاطر عوام کو دھوکہ دے سکتا ہوں، پالنے والے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو نیتوں کا حال جانتا ہے۔ میرے معبود، اس وقت یہ 86 برس کا بوڑھا شیعت کی آبرو ہے۔ خدا اگر ہماری عمر اس بوڑھے کو لگائی جا سکتی ہے اور ہمارے مرنے سے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا، خدا اٹھا لے دنیا سے اس عظیم عمر انسان کی عمر میں اضافہ فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك يا سلطان العربي والعجم علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.